सय्यदुना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सय्यदुना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सय्यदुना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सय्यदुना करीम सल्लल्लाहु। दारुल उलूम मुहम्मदिया गौसिया भेरा शरीफ से खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन ज़ादुत तालिबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्रोग्राम ज़ादुत तालिबीन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तैयब नवीद का मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो। नाज़रीन किराम, रमज़ानुल मुबारक की ये पुरनूर साअतें बहुत जल्दी हमसे जुदा होती चली जा रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इन पुरनूर साअतों में प्रोग्राम ज़ादुत तालिबीन में हम आपके लिए मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मुख्तलिफ़ मेहमानान गिरामी के साथ गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन किराम, हस्ब मामूल अपने प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम इलाही से करते हैं, जिसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद वसीम सियालवी साहिब। आप तिलावत कलाम इलाही का शर्फ हासिल करते हैं। बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूरि मिन बअदिज़्ज़िक्रि अन्नल अर्द यरिसुहा عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. ماشاءاللہ تبارک اللہ. تلاوت کلام الہی کے بعد ناظرین اکرام پروگرام میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کرتے ہیں. موجود ہیں ہمارے ساتھ محمد خضر حیات. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. کہاں ہے شیم اللہ حضور جانتے ہیں. کہاں ہے شیم اللہ حضور جانتے ہیں. خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے. خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے کہ بانٹنے کا سلیقہ حضور جانتے ہیں. کہ بانٹنے کا سلیقہ حضور جانتے ہیں. کہاں ہے شیم اللہ حضور جانتے ہیں. پہنچ کے سدرا پہ روح الامین یہ کہنے لگے. پہنچ کے سدرا پہ روح الامین یہ کہنے لگے. یہاں سے آگے کا رستہ حضور
جانتے ہیں یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں۔ ناظرین، حاضر خدمت ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف سے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن زاد الطالبین۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عشرہ مغفرت گزر رہا ہے اور آج 15 رمضان المبارک ہے۔ ناظرین کرام، آج ان کی ولادت ہے جن کو راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے، جن کو شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گود میں بٹھا کر جنتی نوجوانوں کا سردار کہتے ہیں۔ آج ان کی ولادت ہے جو جانیں سیدہ کائنات ہیں، جو جگر گوشائے سید علی المرتضیٰ ہیں۔ میری مراد حضرت امام حسن المجتبیٰ سلام اللہ علیہ، آپ کی ولادت کا مبارک دن ہے، اور آج ہم اسی نسبت سے آج یہاں پر پروگرام کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، دیکھیے کہ کیا حسن اتفاق ہے کہ 15 رمضان المبارک کا دن ہے اور آدھا رمضان گزر چکا ہوتا ہے، آدھا رمضان رہ جاتا ہے، اور یہ نصف، یہ درمیان رمضان المبارک کا دن حضرت امام حسن کی ولادت کا دن ہے۔ میں کیوں یہ درمیان کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہی آج انہی کی ولادت ہے کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 مسلمان گروہوں کی صلح کروائیں گے، تو یہ درمیان کی نسبت اس طرح بھی موجود ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زندگی کے حوالے سے، آپ کی مبارک پہلوؤں کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ مولانا پیر محمد اسلم رضوی صاحب۔ آپ مدرس ہیں، دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کے، خلیفہ مجاز ہیں آستانہ عالیہ امیر السالکین بھیرا شریف کے۔ آئیے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے حضور آپ خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ آج ہم حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ولادت کا دن ہے، تو آپ کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو حضور، آپ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی زندگی، آپ کی ولادت مبارک، آپ کے اسم مبارک اور آپ کے عقیقہ مبارک، ان چیزوں کی وضاحت فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس اپنے پروگرام زاد الطالبین میں مجھے حاضری کا موقع دیا، اور پھر میں اس پہ اللہ کریم کی بارگاہ میں سراپا سپاس ہوں کہ میرے پروردگار نے آج حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے تذکرہ جمال سے مجھے اپنی زبان و بیان کو آراستہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان ہستیوں میں سے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن ان کا نام لیتا ہے تو اس کے احساسات و مدرکات آپ کی بارگاہ میں کئی بار سلام عقیدت و محبت پیش کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے آپ فرما رہے تھے کہ آپ کی ولادت 15 رمضان المبارک کو ہوئی ہے، تو یہ رمضان المبارک میں اللہ کریم نے بہت سارے تحفے اس امت کو عطا فرمائے ہیں۔ جہاں قرآن ایک بہت بڑا گفٹ ہے، جیسے روزہ اس میں ایک گفٹ ہے اللہ کریم کا، اسی طرح اس امت مسلمہ کے لیے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود مبارک بھی ایک خوبصورت گفٹ ہے۔
حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عظمت کتنی عظمت ہے کہ آپ نواسہ رسول ہیں، سبحان اللہ، آپ کی رگوں میں دوڑنے والا خون خون رسول ہے، سبحان اللہ، آپ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند ہیں، حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی آنکھوں کا نور ہیں، کہ جن کو یہ شرف نصیب ہے کہ میدان معاشر میں جب حضرت سیدہ فاطمہ زہرا آپ کی سواری آئے گی تو اہل معاشر کو کہا جائے گا کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اپنے سروں کو جھکا لو کہ فاطمہ زہرا کی سواری جنت جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، تو جس ہستی کی ماں کا مقام یہ ہے، یقیناً اس کی گود میں پروان چڑھنے والے پھول کا اور اس ہستی کا مقام بھی بہت بڑا ہوگا۔ بے شک، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور آ کے آپ اپنے لعاب دہن سے گھٹی عطا فرماتے ہیں۔ گھٹی کا ہمیشہ سے بڑا اثر ہوتا ہے، بے شک، تو جس ہستی کو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے لعاب دہن سے گھٹی عطا فرمائیں، رگوں میں پہلے بھی خون رسول ہو اور پھر گھٹی میں سرکار کا لعاب دہن ملے، تو آپ خود اندازہ فرمائیں کہ اس ہستی کی طہارت کا اور ان کی خوبصورتی کا مقام کیا ہوگا۔ بے شک، بے شک، اور پھر جب 7 دن گزرتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے آپ نے نام جو ہے وہ آپ کا حسن رکھا۔ حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا کہ آپ نے کیا نام رکھا ہے، تو عرض کی یا رسول اللہ میری کیا جرت ہے کہ میں نام رکھوں، ہاں تجویز کر سکتا ہوں کہ میں بیٹے کا نام حرب رکھوں، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، اس بیٹے کا نام حرب نہیں ہوگا بلکہ حسن ہوگا۔ اور اہل علم جانتے ہیں کہ حسن کا مادہ اشتقاق حسن ہے، حسن اس کو کہتے ہیں جس کے اندر حسن کی فراوانی موجود ہو۔ تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ شخصیت ہیں کہ سر سے لے کر ناف تک آپ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ ہیں، بے شک، بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ آپ آئینہ جمال مصطفیٰ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اگر دونوں بھائیوں کو اکٹھا کھڑا کر دیا جائے، امام حسن مجتبیٰ کو اور حضرت حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کو، تو دونوں جب کھڑے ہوتے ہیں تو دونوں سے پورا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سراپا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے 7 دن بعد آپ کا عقیقہ کیا گیا، اور آپ کے جو ہے وہ ختنے کیے گئے، اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر آپ کے بالوں کی مقدار جو ہے وہ چاندی خیرات میں عطا فرمائی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ حضور، ہم دیکھتے ہیں کہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ بھی جب اپنے گھر کے معاملات کرتی ہیں تو آپ میں عبادات کا وہ جو پہلو تھا وہ نمایاں نظر آتا ہے، اور وہی آپ کا وصف جو ہے آپ کے آگے اولاد پاک میں موجود ہے۔ تو جس طرح حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی کے بہت زیادہ پہلو، خوبصورت پہلو شامل ہیں، ان میں سے ایک پہلو للہیت کا بھی ہے جو کہ آپ کو اپنی والدہ کی طرف سے بھی عطا ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ ذرا خوبصورت آپ نے اس گفتگو میں بڑا خوبصورت دریچہ کھول دیا، سبحان اللہ، اور جیسے آپ نے لفظ بولے تو مجھے ایسے لگا جیسے خوشبوؤں کا ایک قافلہ اترا ہے۔ سبحان اللہ، صرف بات یہاں پہ نہیں ہے، آپ کے نانا جان کو اگر آپ دیکھیں تو آپ انبیاء کرام اور رسل میں بے مثال نمازی ہیں، سبحان اللہ، بے شک، بے مثال عبادت گزار ہیں، اس لیے کہ تمام انبیاء نے فرش پہ عبادت کی ہے، ایک امام حسن و حسین کا نانا ہے جس نے عرش پہ جا کے اللہ کی عبادت کی ہے۔ تو نبیوں میں آپ کا نانا بے مثل عابد ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں، اور ولیوں میں آپ کے والد گرامی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بے مثل عبادت گزار ہیں، جن کا تشخص قرآن مقدس یوں بیان کرتا ہے تراہم رکعاً سجدا، کہ تم انہیں دیکھو گے کہ یہ رکوع و سجود میں تمہیں نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ، بے شک، اور حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ ہیں کہ پوری رات ایک سجدے میں گزر جاتی ہے، کتنی لذت تھی ان کے ایک سجدے میں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جس گود میں امام حسن نے پرورش پائی ہے،
جب نانے کی یہ کیفیت ہے، جب والد گرامی کی یہ کیفیت ہے، جب والدہ ماجدہ کی یہ کیفیت ہے، تو ان کی گود میں یہ جو موتی پروان چڑھے ہیں، ان کے اندر کتنی چمک ہوگی، ان کے اندر کتنی للہیت ہوگی اور کتنا اخلاص ہوگا۔ آپ کی للہیت کی یہ مثال بڑی خوبصورت ہے کہ آپ جب نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو آپ کا چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے اور لرزہ بر اندام ہو جاتے ہیں، کانپنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی نے پوچھ لیا کہ حضور آپ جب وضو کرتے ہیں تو آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے اور آپ کا جسم کانپنا شروع کر دیتا ہے، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس عرش والے مالک کے سامنے جو بھی حاضری کے لیے تیار ہو تو اس بندے پہ اللہ کا یہ حق ہے کہ اس بندے کا چہرہ زرد ہو جائے اور اس کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو۔ حضرات، اس کپ کپی میں اور اس چہرے کی زردی میں پیچھے کیا کائنات درد موجود ہے، کیا کائنات طلب موجود ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ عاشقاں دا شش نشان است ہے پسر، رنگ زرد آہ سرد رنگ زرد چشم تر، کہ عاشقوں کی 6 نشانیاں ہیں کہ ایک تو ان کا وہ رنگ زرد ہوتا ہے، ان کی چشم تر ہوتی ہے اور ان کی جو آہیں ہیں وہ سرد ہوتی ہیں۔ اور پھر اگر مزید پوچھیں، گر ترا پرسن ہے دیگر کدام، کم گفتن کم خوردن کم گفتن خفتن حرام۔ اگر مزید پوچھو تو وہ کم کھاتے ہیں، کم بولتے ہیں اور سونا تو ان کے قریب بھی نہیں آتا، نیند ان کے قریب بھی نہیں آتی۔ تو حضرت امام حسن چونکہ عشاق الہی میں سے صف اول کے لوگوں میں سے ہیں، اس لیے جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کے اوپر وہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، آپ کانپنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر ایک آپ کا ملفوظ ہے کمال کا، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہے اور اس کی یہ طلب ہو کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں، میں اپنے محبوب حقیقی سے گفتگو کروں، ہم کلام ہو جاؤں، میں اپنے رب سے باتیں کروں پیار کی، تو اسے چاہیے کہ وہ نماز پڑھے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے اور نماز پڑھے۔ اور اگر کسی کے نہا خانہ دل میں یہ طلب جاگ جائے کہ کاش کہ وہ میرا رب جس سے مجھے محبت ہے، جو میرا مطلوب حقیقی ہے، مقصود حقیقی ہے، محبوب حقیقی ہے، وہ مجھ سے بات بھی تو کرے، وہ مجھ سے کلام بھی تو کرے۔ اگر کسی کی یہ خواہش ہو تو وہ قرآن مقدس کو کھول کے بیٹھ جائے تو اس کو یہ سرشاری اور یہ لذت نصیب ہو جائے گی۔ اور آپ کی اپنی کیفیت یہ تھی کہ جب آپ قرآن مقدس کی تلاوت فرماتے، پڑھنے والے تو بہت سارے پڑھنے والے ہیں، لیکن ہر بندے کے احساسات مختلف ہوتے ہیں، مدرکات مختلف ہوتے ہیں۔ خیرات اللہ کریم نے درد کی ہر انسان کو الگ عطا فرما رکھی ہے، اور ہر انسان کی روح کی پاتال میں جو اللہ نے اپنا درد اتارا ہے وہ انوکھا اور نرالا ہے۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ جب قرآن مقدس کی تلاوت کرتے، جہاں یا ایہا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، اے درد محبت کے وارث ہو، اس کے بہت سارے تراجم ہو سکتے ہیں اس آیت کے۔ تو آپ جب اس آیت پہ پہنچتے تو پھر آپ پکارتے لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، میرے اللہ تیرا بندہ حاضر ہے، میرے اللہ تیرا بندہ حاضر ہے۔ اب جب تلاوت کے دوران ان الفاظ پہ کیفیت یہ ہے تو ان الفاظ کی تعمیل میں آپ کتنا بلندی پہ ہوں گے۔ بہت ساری باتیں آپ کی للہیت کے حوالے سے اور بھی کی جا سکتی ہیں۔ ماشاءاللہ حضور، جس قدر خوبصورت انداز میں آپ نے یہ پہلو بیان فرمایا ہے، ایک جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ آگے بڑھتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی صحابہ کرام میں تشریف فرما ہوتے تو اپنے ان دونوں شہزادوں کے بارے میں مختلف آپ اپنے ارشادات فرماتے اور ان میں خصوصیات بھی ارشاد فرماتے۔ آپ کبھی اپنی گود میں لے لیتے ہیں، کبھی شہزادے آپ کے کندھوں پر سوار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کے حضور علیہ السلام کے اپنے شہزادوں کے حوالے سے خوبصورت ارشادات ہیں، وہ چند ایک آپ ارشاد فرما دیجیے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کہی آپ نے اس زبان کے بارے میں جس زبان سے کلمات نکلتے ہیں۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وقیل ہی مصطفیٰ، مجھے تیری زبان سے نکلنے والے لفظوں کی قسم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
تو اس زبان سے کبھی ان شہزادوں کے لیے یوں ارشاد ہوتا ہے، ہما ریحانتا یا اللہ من الدنیا، یہ میرے دنیا کے پھول ہیں۔ سبحان اللہ سبحان آپ اندازہ فرمائیں کہ پھول ایک محبت کا مرکز چیز ہے جس سے خوشبو آتی ہے، اور جس کو دیکھ کر، جس کو سونگھ کر طبیعت میں بشاشت آ جاتی ہے۔ یہ وہ پھول ہیں کہ جو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشام جاں کو معطر کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحان اللہ کبھی ارشاد ہوتا ہے کہ میرے یہ دو بیٹے یہ جنتی مردوں کے، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، کبھی یوں ارشاد ہوتا ہے۔ سبحان اللہ اور ایک موقع پہ تو آپ نے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اس کو حلم کی سوغات جو ہے نا وہ عطا فرمائی ہے۔ حلم کی دولت آپ کے اندر وافر موجود تھی، بے شک تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاص عطیہ ہے آپ کے لیے۔ ماشاءاللہ۔ جس طرح ہم نے جناب پہلے بات کی، خوبصورت ارشاد فرمایا کہ یہ وہ وصف تھا کہ جو آپ کے نانا جان میں بھی موجود، آپ کے والد گرامی میں موجود، آپ کی والدہ ماجدہ میں بھی موجود۔ اسی طرح ایک بہت خوبصورت وصف سخاوت جس کو کہا جاتا ہے، وہ تو ایسا ہے جیسے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے آپ کا ذاتی وصف جیسے ہوتا ہے۔ آپ کے اگر نانا جان میں دیکھا جائے تو آپ سخی الاسخیاء، کہ کوئی بھی آتا ہے تو آپ اس کو اتنا عطا فرماتے ہیں کہ پھر طلب نہیں ہوتی۔ آپ کے بابا جان حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کوئی سوال کرتا ہے تو آپ خود فاقہ کشی کر کر دوسرے سائل کا سوال پورا فرماتے ہیں۔ اگر آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ کی طرف دیکھا جائے تو آپ کچھ نہ بھی ہو تو اپنی چادر مبارک عاریتاً رکھوا کر سائل کی ضرورت کو پورا کرتی ہیں۔ تو یہ ذرا فرمائیے کہ جو یہ وصف آپ کے امجاد میں موجود ہے، تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو سخاوت کا پہلو موجود ہے، ذرا اس کے بارے میں ارشادات فرمائیے۔ حضرت امام حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک لفظ بولا ہے اشرف و بیت، کہ ساری کائنات سے زیادہ شرف رکھنے والا گھر، بے شک شرف رکھنے والا گھر۔ تو اس حوالے سے سخاوت کے حوالے سے دیکھ لیں، علم کے حوالے سے دیکھ لیں، جود کے حوالے سے دیکھ لیں، اخلاق کے اعتبار سے دیکھ لیں، کوئی ایسی بات نہیں جو اس گھر میں نہیں پائی جاتی۔ بے شک بے شک ہر خوبی اس گھرانے سے ہی کائنات میں تقسیم ہوئی ہے۔ تو سخاوت میں تو یہ گھرانہ بے مثل ہے۔ ان کی جو للہیت ہے اور ان کا جو اخلاص ہے اللہ کے حضور، اس کو اللہ کریم خود بیان فرماتا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ مسکین کو کھلاتے ہیں، یتیم کو کھلاتے ہیں، قیدی کو کھلاتے ہیں۔ تو ان کے دل کے اوپر اللہ کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے، نہ نمود ہے، نہ نمائش ہے، نہ دکھلاوا ہے، نہ ریا ہے، نہ تصنع ہے، نہ بناوٹ ہے۔ یہ چیزیں ان کے قریب سے بھی نہیں گزریں جو انسانی کمزوریاں ہیں۔ بے شک اور پھر ان کا نیریٹو، ان کا جو بیانیہ ہے وہ بھی قرآن مقدس بیان فرماتا ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم اگر کھانا کھلاتے ہیں تمہیں سائلین تو اس پہ ہم تم سے جزا بھی نہیں مانگتے، اور ہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھنا، بولے بھی کوئی نہ، ہم تو شکریہ کا لفظ بھی نہیں سننا چاہتے، ہم تو یہ ساری چیز اللہ کے حضور اس کے سوالی ہیں کہ ہمیں ہمارا رب عطا فرمائے گا۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اجداد سے، اپنے والدین سے یہ خوبی سخاوت کی بھی متوارثاً نصیب ہوئی ہے۔ بے شک آپ اتنے سخی ہیں کہ آپ کے پاس ایک دفعہ سائل آتا ہے، ابھی اس نے گفتگو شروع کی، اس نے اپنا معافی ضمیر بھی پوری طرح بیان نہیں کیا، تو آپ نے 10,000 اشرفیاں اٹھا کے اس کو عطا فرما دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب وہ کہنے لگا کہ جناب آپ نے تو میری بات بھی پوری نہیں سنی، مجھے تو ان اشرفیوں کی اتنی ضرورت نہیں تھی جتنا آپ نے یہ مہربانی فرما دی، تو کم از کم آپ میری بات تو سن لیتے تو شاید میری اس سے کم میں ضرورت پوری ہو جاتی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اصل میں ہم جو اہل بیت کے گھرانے والے ہیں، ہم کسی سائل کے ماتھے پہ مانگتے ہوئے پسینہ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ ہماری یہ خواہش ہوتی ہے
کہ مانگنے والا اتنا بھی شرمسار نہ ہو کہ شرمندگی کا ہلکا سا پسینہ اس کے ماتھے پہ نمودار ہو، اس لیے میں نے یہ چیز کر دی ہے۔ ایک دفعہ کسی بندے نے سوال کر دیا کہ جناب زندگی گزر گئی، ہم نے نہیں دیکھا کہ کبھی آپ کے دروازے سے کوئی سائل آیا ہو اور خالی گیا ہو۔ آپ دیکھیں، یہاں تواضع دیکھیں، ان کے ساتھ دیکھیں، عاجزی دیکھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں چونکہ خود اللہ کے دربار کا ایک فقیر ہوں، میں خود حاجت مند ہوں، اپنے رب کی بارگاہ کا ایک فقیر ہوں، تو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی میرے دروازے پہ آئے اور اس کو میں محروم کروں، اس لیے کہ میرا مالک جو مجھے محروم نہیں کرتا، میرا کاسہ سوال ہمیشہ وہ بھرے رکھتا ہے، تو جب وہ نوازتا رہتا ہے تو میں اس کی خیرات کو آگے بانٹ دیتا ہوں۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ کمال بھی ہے اور کمال کی نفی خود کر رہے ہیں کہ نہیں، ہم کوئی چیز نہیں۔ کسی نے کیا خوب بات کہی تھی، جس شخص نے دھرتی سے لپٹ کر نہیں دیکھا، عظمت نے کبھی اس کو پلٹ کر نہیں دیکھا۔ یہ جتنے جھکتے ہیں عظمت ان کا طواف کرتی ہے، محبتیں اور عظمتیں ان کا طواف کرتی ہیں، ان کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ یہ پورا خاندان، پورا گھرانہ اس خوبی سے مالا مال ہے۔ بے شک حضور، آپ کے وصف مبارک تو اس قدر ہیں، آپ کی باتیں اس قدر ہیں کہ جتنی بھی بیان کی جائیں تھوڑی ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، آج ہم نے اپنے اس پروگرام میں حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کرنے کے لیے یہ چند گزارشات، آپ کی زندگی کے خوبصورت پہلو آپ سے شیئر کیے ہیں۔ ایک چیز میں اختتامی طور پہ جناب ایڈ کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین کے لیے کہ آپ کا ایک لقب جو ہے نا، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ میرا بیٹا سید ہے اور مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے صلح کر کے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کو سچا ثابت کر دیا۔ یہاں ایک فیصلہ کن بات ہمارے مرشد گرامی نباز عصر ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ مودت اہل بیت، محبت اہل بیت، یہ ایمان کا زیور ہے، یہ ایمان کی زینت ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کے ساتھ صلح کی ہے، لہٰذا ہماری صلح ہے۔ اور یزید کے ساتھ امام حسین سید الشہداء نے جنگ کی ہے، لہٰذا یزید کے ساتھ ہماری جنگ ہے۔ تو یہ ایک ایسا خوبصورت معیار ہے جس کو اگر پیش نظر رکھ لیا جائے تو بہت سارے انتشار اور خلفشار وہ ختم ہو سکتے ہیں اور اہل سنت کے سر آپس میں جڑے رہ سکتے ہیں۔ بے شک جناب علی، بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت باتوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے، لیکن وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں کہ ہم مزید تذکرہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر سکیں۔ یوں تو آپ کے بے شمار وصف ہیں جن کا ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن آج کے اس مبارک دن کی نسبت سے ہم نے چند خوبصورت باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اللہ کریم ہمارے دلوں میں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی پکی اور سچی محبت اور مودت عطا فرمائے، اور ہمیں ان نسبتوں کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے میزبان طیب نوید کو دیجیے اجازت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف سے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن ذات الطالبین۔